دوستو ڈوگ ایک ایسا جانور ہے جن کو انتہائی وفادار اور مخلص مانا جاتا ہے اور ان کی وفاداری کی بہت سی مثالیں بھی دی جاتی ہے۔ ڈوگز عام طور پر انسانوں کے لیے دوستانہ، وفادار اور حفاظتی ثابت ہو چکے ہیں۔ ڈوگز کے مالک ہونے کے بہت سے فوائد بھی ہیں کیونکہ ڈوگز نفسیاتی طور پر جذباتی مزاج کے مالک ہوتے ہیں اور وہ اپنے مالک کو بہت کم مواقع پر تنہا چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ اپنے مالک کو کم تناؤ کا احساس بھی دلاتے ہیں اور ان کو صحت کے فوائد بھی فراہم کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ کے پاس ڈوگ ہے تو آپ کو ورزش کرنے پر مجبور کیا جائے گا۔ ریسرچ سے پتہ چلا ہے کہ اگر مالکان توجہ دے تو ڈوگز کینسر کی ابتدائی علامات کا پتہ بھی لگا سکتے ہیں۔ دوستو اس کے علاوہ کچھ ڈوگز انتہائی خطرناک بھی ثابت ہو سکتے ہیں اور وہ اپنے مخالف کو چند لمحوں میں چیر پاڑ سکتے ہیں اور اسی وجہ سے سالانہ ڈوگز کے کاٹنے کی شرح دنیا بھر میں دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ رپورٹ سے ثابت ہو چکا ہے کہ بڑے ڈوگز جب حملہ آور ہو تو وہ زیادہ خطرناک ہو سکتے ہیں کیونکہ ان کو آسانی سے نہیں روکا جا سکتا اور ان میں حملہ کرنے اور کاٹنے کی طاقت بہت زیادہ ہوتی ہے، جبکہ چھوٹے ڈوگز اس کے نسبت کم خطرناک ثابت ہوتے ہیں کیونکہ ان کو آسانی سے روکا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ دوستو ڈوگز کی کچھ نسلیں ایسے بھی ہیں جو تحفظ اور شکار کے لیے رکھی جاتی ہیں اور اگر ان کی اچھی پرورش اور مناسب طریقے سے دیکھ بھال کی جائے تو وہ فیملی کے لیے محفوظ بھی رہ سکتے ہیں اور اسی طرح وہ جارحانہ اور خطرناک نہیں بنتے۔ دوستو آج کی ویڈیو میں آپ کو دنیا کی 10 سب سے خطرناک ڈوگز کے نسلوں کے بارے میں حقیقت پر مبنی معلومات فراہم کی جائے گی، مگر ویڈیو میں بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارا چینل سبسکرائب کریں، جہاں آپ کو خصوصی طور پر اسلامی اور عمومی طور پر دنیا بھر کے منفرد معلومات کی ویڈیوز ملتی رہے گی۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ کنگال دوستو کنگال شیفرڈ ترکی کے خوبصورت، تیز، ہوشیار، نڈر اور طاقتور نسل ہے۔ ان کو ترکنگال ڈوگ یا کاراباش بھی کہا جاتا ہے۔ ان کی کال انتہائی موٹی ہوتی ہے جو کہ ان کو شکاری کتوں کے کاٹنے سے بچاتی ہے۔ یہ انتہائی تیز بھاگنے والی نسل ہے جو 50 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑ سکتی ہے۔ اس نسل کو نمیبیا اور جنوبی افریقہ میں ریوڑ کی حفاظت کے لیے رکھا جاتا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ نسل ٹائیگرز کو روکنے کی طاقت رکھتی ہے۔ عام طور پر کنگال نسل بھیڑیوں اور ریچھ کو مارنے کے لیے کافی فیمس مانا جاتا ہے۔ کنگال شیفرڈ 2022 میں اپنے کاٹنے کی طاقت کی وجہ سے دنیا کے خطرناک ترین کتوں میں سے ایک ہے اور یہی وجہ ہے کہ برطانیہ اور کینیڈا جیسے ممالک میں ان کی ملکیت پر پابندی لگ چکی ہے۔ باکسر ڈاگ دوستو باکسر ڈاگ کی نسل 1800 کے شروع میں جرمنی میں مقبول ہوئی۔ تاریخی طور پر باکسر ڈاگز کو فائٹنگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر اس نسل کی مناسب طریقے سے نگہداشت کی جائے تو یہ دوسرے خاندانی پالتو جانوروں کی طرح ایک محفوظ نسل ہے، لیکن پھر بھی یہ جارحانہ اور خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں۔ اس نسل کی توانائی بخش، طاقتور خصوصیات، عضلاتی جسم کی شکل، تیز کاٹنے کی طاقت اور چوٹ پہنچانے کی خواہش ان کو جارحانہ بنا سکتی ہے۔ باکسر کے کاٹنے کی سب سے زیادہ بچے شکار ہوتے ہیں۔ اسپین کی حکومت نے باکسر کو دنیا کے خطرناک کتوں میں سے ایک قرار دیتے ہوئے وہاں ان پر پابندی عائد کی ہے۔ اس کے علاوہ دوسرے ممالک جیسے یوکرین وغیرہ میں بھی ان کی ملکیت پر پابندی عائد ہے۔ چاؤ چاؤ دوستو چاؤ چاؤ کتوں کی ایک قدیم چینی نسل ہے۔ یہ نسل عام طور پر ایک فرد کو اپنے مالک کے طور پر چنتے ہیں جبکہ خاندان کے دوسرے افراد ان کے لیے پرائمری حیثیت رکھتے ہیں۔ دوستو یہ نسل اپنے مالک کی حفاظت کے لیے ہر ممکن کوشش کرتا ہے۔ دوستو کتوں کی یہ نسل بالکل بھی ملنسار نہیں ہے، خاص طور پر اجنبیوں اور دوسرے کتوں کے خلاف انتہائی جارحانہ بن جاتے ہیں اور
دیکھتے ہی دیکھتے ان کو روکنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے یہ نسل 2022 میں دنیا کی خطرناک ترین کتوں میں سے ایک ہے۔ امریکہ کے کچھ حصوں میں اس نسل پر پابندی عائد ہے۔ 1979 سے 1988 تک پورے امریکہ میں اس نسل کے کاٹنے سے ہونے والی 238 اموات میں سے چاؤ چاؤ نسل کافی حد تک ذمہ دار تھا اور اسی وجہ سے اس پر پابندی لگ چکی ہے۔ سائبیریا ہسکی، دوستو سائبیرین ہسکیز انتہائی پاورفل نسل ہے۔ یہ نسل انتہائی سخت موسم کے دوران طویل فاصلے پر بوجھ کھینچنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ یہ ایک ملنسار اور دوستانہ نسل ہے اور اسی وجہ سے پالتو جانوروں کے طور پر محفوظ بھی ہے، لیکن ممکنہ طور پر خطرناک بھی ثابت ہو سکتے ہیں، جیسے کہ اعداد و شمار سے ظاہر ہوتا ہے۔ دوستو ایسے بہت سے خبریں بھی ہیں جن میں لوگ سائبیرین ہسکی کے حملوں کا شکار ہوئے ہیں۔ 2005 سے 2017 کے درمیان امریکہ اور دوسرے ممالک میں اس نسل کے کاٹنے کے نتیجے میں ہونے والی 3% موت کے ذمہ دار یہی ہسکی کو ٹھہرایا گیا ہے۔ ان کا کاٹ بہت خطرناک اور اس حد تک مضبوط ہوتا ہے کہ ایک ہی کاٹ ایک چھوٹی ہڈی کو توڑ کر گوشت کو پاڑ سکتی ہے۔ وولف ڈوگ، جیسے کہ نام سے ظاہر ہے، یہ ڈوگ دراصل بھیڑیے کی نسل ہے جو انتہائی ذہین اور دیکھنے میں خوبصورت لگتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک انتہائی خطرناک نسل بھی ہے جس کے کاٹنے سے گزشتہ چند سالوں میں 112 کے قریب اموات واقع ہو چکی ہے۔ ریسرچ کے مطابق اس نسل میں اپنے آپ کو ایک سماجی ڈوگ یا سوشل ڈوگ رکھنے کی اہلیت بالکل بھی نہیں ہے جو ان کو پالتو جانور کے طور پر محفوظ بنا سکے۔ وولف ڈوگ انسانوں اور جانوروں دونوں پر حملہ کر سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ایک بے اعتبار نسل ہے جس کو بطور پالتو جانور رکھنا کافی حد تک ناممکن ہے اور اسی وجہ سے امریکہ اور دوسرے ممالک میں اس نسل پر پابندی عائد کی جا چکی ہے۔ پیروڈی پریسا کیناریو، دوستو یہ نسل سب سے زیادہ خطرناک نسلوں میں سے ایک ہے۔ تاریخی طور پر اس نسل کی جسمانی شکل اور خوفناک حلیہ اپنے مخالف کو ڈرانے کا باعث بنتی ہے۔ یہ ایک اسپینش نسل ہے۔ دوستو تحقیق سے ثابت ہو چکا ہے کہ 1982 سے 2014 تک 132 پریسا حملے سے 218 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جن میں 112 افراد کی لاشیں زخمی اور 106 کی لاشیں مستقل طور پر مسح ہو چکی ہے۔ ان کا شمار 2022 میں دنیا کے خطرناک ترین کتوں میں سے ایک ہے۔ جرمن شیپرڈ، دوستو جرمن شیپرڈ جنہیں السیشن بھی کہا جاتا ہے، ایک انتہائی ذہین نسل ہے۔ یہ نسل سونگنے کی بہت زیادہ حس رکھتی ہے۔ یہ امریکہ میں دوسرا اور پوری دنیا میں پہلے نمبر پر مقبول نسل ہے۔ جرمن شیپرڈ انتہائی دوستانہ، ملنسار اور پرسکون نسل ہے۔ یہ نسل اپنے مالک کی بہت زیادہ حفاظت کرنے والی نسل ہے۔ اکثر اوقات اس نسل کو بموں کا پتہ لگانے اور ریسکیو کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے اور اس کی بنیادی وجہ ان میں سونگنے کی بہت زیادہ حس اور ان کی ذہانت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوستو یہ ایک خطرناک نسل بھی ہے۔ جرمن شیپرڈ 2017 سے 2022 تک 18% مہلک کتوں کے کاٹنے کے ذمہ دار ہے۔ ان پر یوکرین، برمودا، مالدیپ اور بیلاروس میں مکمل پابندی عائد ہے۔ روٹ ویلر، دوستو روٹ ویلر جسمانی اور اعصابی طور پر انتہائی مضبوط نسل ہے اور اسی وجہ سے اس نسل میں انسانوں کو مارنے کی صلاحیت بہت زیادہ ہے۔ یہ ایک انتہائی حیرت انگیز نسل ہے اور غصے کی صورت میں ان کو قابو کرنا ایک بہت مشکل کام ہے۔ اس قسم کے نسل کو پالنے سے پہلے ماہرین کے مطابق یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ انہیں کیسے ہینڈل کیا جائے۔ ریسرچ کے مطابق 2005 سے 2022 تک صرف امریکہ میں یہ نسل 252 افراد کی موت کا ذمہ دار ہے اور اسی وجہ سے سنگاپور، آئرلینڈ، برمودا، آسٹریا، نیوزی لینڈ اور امریکہ سمیت متعدد ممالک میں ان کی ملکیت پر پابندی عائد ہے۔ بلا شبہ یہ 2022 میں دنیا کے خطرناک ترین نسل میں سے
سے ایک ہے پٹ بل۔ دوستو پٹ بل کی بریڈ بل ڈاگ اور ٹیررز کی مکس نسل ہے اور یہ دنیا کا سب سے خطرناک ترین اور طاقتور ترین نسل ہے۔ اس نسل کی ایک خوبی جو انہیں دوسرے کتوں سے منفرد بناتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ڈاگز کچھ بھی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اس نسل کی ایک خوبی جو انہیں دوسرے نسلوں سے منفرد بناتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ نسل کچھ بھی کرنے کا ارادہ رکھیں تو اسے حاصل کرنے کے لیے اپنی تمام تر طاقت استعمال کرتی ہے۔ اس قسم کے ڈاگز کے ساتھ بہت محتاط رہنا پڑتا ہے۔ یہ قدرتی طور پر ایک جارحانہ نسل ہے اور اس کے مالکان کو ہمیشہ محتاط رہنے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ پٹ بل نسل کتنا خطرناک ہے اس کا اندازہ کرتے ہوئے دنیا کے تقریباً 18 ممالک میں ان پر مکمل پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق 2005 سے 2019 تک پٹ بل کتوں نے صرف امریکہ میں 946 افراد کو ہلاک کیا، جن میں زیادہ تر ان کے اپنے مالکان شامل ہیں۔ دوستو اس طرح کی ویڈیو بنانے کا مقصد آپ کے معلومات میں اضافہ کرنا ہے۔ آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی کامنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار ضرور فرمائیں اور جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب اور دوستوں کے ساتھ شیئر اور لائک تو لازمی کریں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔